بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس الهداية واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انسانوں کی اصلاح کے لیے بہت سارے طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، لیکن ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے اس بات کی وضاحت اور صراحت کی ہے کہ اصلاح نفس کا بہترین طریقہ، محتاط اور محفوظ ترین طریقہ وہی ہے جس کو سلوک اور احسان کہا جاتا ہے۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے سلوک و احسان سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن عام طریقے پر آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تصوف اور سلوک و احسان سے جڑے ہوئے لوگوں میں اخلاق کی وہ بلندی، روحانی کیفیات، تواضع اور عبدیت، اللہ سے تعلق کی مضبوطی، بندوں اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کا مزاج عام طور پر اس کیفیت کے ساتھ، اس مقدار میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو پچھلے دور میں لوگوں نے دیکھا اور کتابوں میں لکھا گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی مختصر سی گفتگو میں اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ترقی نہ کرنے کی اور آگے نہ بڑھنے کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے مرشد کے احترام اور اس سے تعلق میں کمی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی پوری جماعت، جن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رضامندی کا پروانہ نازل فرمایا، کسی ایک کو بھی محروم نہیں کیا گیا، کسی ایک کو بھی الگ نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ کہیں فرمایا گیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے جنت کا وعدہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا وعدہ، یہ سب قرآن مجید میں اتارا گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہی کی تعریف ہے۔
تو کسی کو محروم نہیں کیا گیا، سب کے رتبے اور درجے کو بیان کیا گیا، لیکن صحابہ کی 1,00,000 سے زائد جماعت میں جو مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ دوسرے صحابہ کو نہیں مل سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو محبت کا تعلق، جو انسیت کا تعلق، جو فدا ہو جانے کی کیفیت، جو مر مٹنے کی ادا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس کیفیت اور مقدار کے ساتھ تھی، دوسرے صحابہ میں وہ چیز نہیں تھی۔ وہ گہرا تعلق مرشد سے، اس امت کے سب سے بڑے مرشد رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام نے ٹوٹ کر پیار کیا، ٹوٹ کر محبت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جنہوں نے جس قدر محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ اسی اعتبار سے بلند فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت ہی کے نتیجے میں اس مقام محبوبیت کو پہنچے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں کمزور ہو گئے اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے جا رہے ہیں کہ غشی کھا کر گر گئے، اور آپ ہوش میں آئے، پھر آپ نے وضو کیا یا غسل فرمایا، دونوں روایتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارادہ کیا اور غش کھا کر گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، آخر میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جملہ دہرایا، تو حضرت حفصہ نے کہا اللہ کے رسول میرے والد عمر کو کہہ دیجئے، وہ مضبوط دل کے ہیں، وہ نماز پڑھا دیں گے۔ پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دوں، تو صاف صاف سنو کہ میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ کیوں ان کو قرآن مجید میں وہ عزت کا مقام دیا گیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیوں یہ کہا گیا کہ 2 میں سے دوسرے ہیں؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ حضرت ابو بکر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی تاریکیوں میں فرمایا، جبکہ انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگ ہمارے پاس تک آ چکے ہیں اور اگر جھک کر دیکھ لیں تو ہم کو پا لیں گے، اور مجھ کو پھر اس عشق اور محبت کا اظہار ہوا۔ فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ کے بارے میں اندیشہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ثالثہما اللہ، اللہ ثالثہما۔ کیوں اس مقام تک پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ کیسی محبت، کیسا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، 3 چیزیں مجھ کو محبوب کر دی گئی ہیں، دنیا سے عزیز کر دی گئی ہیں، خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو بکر مجمع میں تھے، اجازت لے کر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے چہرے کی زیارت کرنا اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ تینوں بات وہ ارشاد فرمائی جس کا تعلق
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کس درجے پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے حضرت ابو بکر کا انتخاب فرمایا. بہت تفصیلی واقعہ ہے اور اس میں جزئیات ہیں، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے اور چلتے چلتے آپ تھک گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھے پیش کیے اور کہا اللہ کے رسول کاندھوں پر سوار ہو جائیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑی کی بلندی پر چڑھے اور غار ثور تک پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر در منصور اٹھا کر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر ابن خطاب کی مجلس میں ان کے دور خلافت میں ایک شخص موجود تھے، بہت محبت کرنے والے حضرت عمر سے. انہوں نے کہہ دیا اے امیر المؤمنین، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے آپ حضرت ابو بکر سے بھی آگے بڑھ گئے، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا چپ رہو، خدا کی قسم ابو بکر کا ایک دن اور ان کی زندگی کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے. پھر کہا کہ اچھا پوچھو گے نہیں کہ کون سا دن اور کون سی رات؟ تو انہوں نے کہا بتائیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات جو ذکر کی ہے حضرت عمر نے، وہ یہی ہجرت کی رات تھی، اور کہا کہ وہ رات ایسی تھی کہ ابو بکر کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اور دوڑتے اور بھاگتے کہ کہیں سے کوئی ضرر پہنچانے والی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب آپ تھک گئے تو انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور غار کی تاریکی تک پہنچے، اور غار میں پہلے خود داخل ہوئے تاکہ کوئی سانپ، کوئی بچھو حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اور ساری بلوں میں اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر لگا دیا. ایک بل باقی تھی تو اس میں اپنا انگوٹھا لگا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تھک گئے تھے اس لیے اپنے زانوں پر ان کا مبارک سر رکھ کر ان کو آرام کرا رہے ہیں. اتنے میں حضور کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں سانپ نے ڈس لیا. اور عشق کا یہ عالم ہے کہ تکلیف کی شدت میں بھی حضور کو جگانا گوارا نہیں ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے درد کی شدت کی وجہ سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور وہ ان آنسوؤں میں سے کوئی ایک قطرہ حضور کے مبارک چہرے پر گرا. حضور کی نیند ٹوٹی. پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے انگوٹھے میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق کی یہ حالت دیکھ کر حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ رفیقی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت میں جنت میں میرے درجے میں میرا رفیق بنانا. وہ رات تھی. اور دن کہا کہ وہ دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اور ہماری عقلیں مبہوت ہو گئی تھیں اور سب غمزدہ تھے اور سب پریشان تھے، اور ایک بہت بڑا فتنہ امت میں کھڑا ہو گیا تھا. لوگ مرتد ہو رہے تھے اور زکوٰۃ دینے سے منحرف ہو رہے تھے. ہم سب نے نرمی کا مشورہ دیا تھا. ابو بکر وہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے مجھ سے کہا تھا، عمر سے کہا تھا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ ابو بکر عمر تم جاہلیت کے زمانے میں تو بہت بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کر تم بزدل ہو گئے ہو. لو منعونی عقالا یودونہ علی عہد رسول اللہ لقاتلتہم، قسم بخدا اگر یہ زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کرنے والے اپنے اس اعلان پر مصر ہوں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے، اور ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی جو وہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے وہ رسی بھی آج روکنے کی کوشش کریں گے، لقاتلتہم، تو میں ان سے لڑوں گا اور جہاد کروں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گا اور میری لاش پڑی ہوگی اور جنگل کے جانور میری لاش کو کھا جائیں گے. وہ دن تھا جب کہ امت کو حضرت ابو بکر صدیق نے سہارا دیا. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونچا مقام ملا وہ مرشد سے غیر معمولی تعلق کی وجہ سے ملا. اور بہت ادائیں ہیں ان کی، وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. یہی اصل چیز ہے سیکھنے کی کہ کس طرح انسان اپنے مرشد سے محبت کرے، کیسا تعلق رکھے.
یہ رسمی تعلق، یہ ضابطے کا تعلق، یہ خانہ پوری کا تعلق، فلاں ہمارے مرشد ہیں، فلاں ہمارے شیخ ہیں، اور کبھی آگے مجلس میں اور شریک ہو گئے اور بیان سن لیا اور دعا میں رو کر چلے گئے، اس سے بات بننے والی نہیں۔ غیر معمولی عشق اور محبت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مرشد اور کیسے عظیم شیخ طریقت، اور ان سے مرید ہونے والے کتنے اونچے لوگ، اللہ اکبر، معمولی لوگ نہیں تھے ان کے مریدین میں، بڑے بڑے علماء، مصنفین، اپنے زمانے کے عظیم مشاہیر، محققین، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفتی اعظم، مولانا عبد الماجد دریابادی جیسا مصنف اور ادیب اور مفسر قرآن، مولانا عبد الباری ندوی جیسا ماہر فلسفہ، حضرت مولانا محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب معرفت انسان، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری جیسا محقق مدرس، کیسے اونچے اونچے لوگ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالمی شہرت یافتہ سیرت نگار، معمولی لوگ نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا اور بہت پیاری بات کہی تھی کہ ان کے خلفاء کے بارے میں کہا کہ وہ دریا کیا ہوگا جس کے قطرے بھی سمندر ہیں، وہ دریا کیا ہوگا جس کے قطرے بھی سمندر ہیں۔ اب سنیے وہ بات، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اپنے زمانے کے مشاہیر، ان کے مرید، ان کے خلفاء میں، لیکن ان کے ایک مرید ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عالم نہیں ہیں، ڈپٹی کلیکٹر تھے، عصری تعلیم یافتہ تھے، اپنے زمانے طالب علمی میں حضرت کو دیکھا اور حضرت سے تعلق ہو گیا، بیعت ہو گئے، اور غیر معمولی محبت، ملازمت پر ہوتے تھے، حضرت کی یاد آ جاتی تھی، بس تڑپ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی چھٹی لے کر، تنخواہ کٹوا کر، ٹرین سے سفر کر کے آتے تھے تھانہ بھون، اور تھانہ بھون میں بہت دور خانقاہ تھی، وہاں سے خانقاہ تک پہنچنے کا، ریلوے اسٹیشن سے خانقاہ تک پہنچنے کا نظم نہیں تھا، پیدل چل کر آتے تھے۔ حضرت کے ہاں اصول ضوابط بہت سخت تھے، سب جانتے ہیں۔ ملاقات کا وقت نہ ہو تو ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، مصافحہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ صاحب آتے تھے، کہیں کسی کونے میں کھڑے ہو کر حضرت کو لکھتا ہوا یا نماز پڑھتا ہوا یا تلاوت کرتا ہوا دور سے دیکھتے تھے، کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے اور روتے رہتے، اور روتے روتے پھر جب واپسی کا وقت ہو جاتا، بس وہیں سے چلتے، پھر جا کر ٹرین پکڑتے اور جا کر اپنی ملازمت پر حاضر ہو جاتے۔ یہی اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں اختصاص کے مقام کو پہنچے، ممتاز ہوئے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بڑے بڑے علماء اور ان کے خلفاء کی موجودگی کے باوجود حضرت خواجہ عزیز الحسن کو ہی حضرت کے یہاں جانشین بنایا گیا۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجذوب کو تو لائے وہ اپنی ہمراہ بزم میں۔ مجذوب کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی داستان بیان کی، فرمایا کہ مجذوب کو تو لائے وہ اپنی ہمراہ بزم میں، اور سالکوں کو دور سے اشارے کر دیے، اور سالکوں کو دور سے اشارے کر دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کے اشعار سنتے تھے، خوب مسرت کا اظہار فرماتے۔ حضرت تھانوی ایک دفعہ فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کا یہ شعر ہے نا کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ شعر مجھ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر میں کسی شاعر کو کسی شعر پر انعام دیتا تو میں 1,00,000 روپیہ آپ کو اس شعر پر انعام دیتا، اس زمانے میں۔ فرمایا
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف السوانے میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے حضرت سے تنہائی میں اپنی محبت کے بارے میں اظہار کیا، کہنے لگا حضرت مجھ کو اتنی محبت آپ سے ہے، اتنا تعلق ہے کہ کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا کہنے کو، لیکن کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب اللہ جزائے خیر دے، آپ کی محبت ہے، اور حضرت تھانوی بہت پرمزاح بھی تھے، تو کہنے لگے کہ اچھا ہوا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، کہیں اس کے الٹا ہو جاتا تو میں کیا کرتا، اس کا عکس اگر آپ کے خیال میں آتا، اچھا ہوا کہ کم سے کم یہ سوچا آپ نے۔ کیا محبت تھی، اللہ ہم لوگوں کو بھی ویسی محبت نصیب فرمائے، کیا چیز تھی، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوں ان میں سے کسی نے حضرت کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، امام المنطق والفلسفہ، دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاذ، اللہ اکبر، کئی پشتوں کے استاذ، 60 سال تک دیوبند میں انہوں نے تدریس کی خدمت انجام دی، زبردست عالم، ہمارے حضرت، ہمارے مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی مدظ اللہ العالی، ان کے شاگرد ہمارے حضرت کے والد اور ان کے مرشد حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی، وہ بھی حضرت کے شاگرد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ویسا صاحب علم انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا شخص تھے حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، غیر معمولی عالم۔ ان کے دل میں جبکہ بڑی عمر ہو چکی تھی ان کی، خیال ہوا کہ بہت تشنگی لگتی ہے، بہت کمی محسوس ہوتی ہے، کسی سے بیعت ہونا چاہیے۔ اب نظر دوڑانا شروع کیا کس سے بیعت ہوں، تو کافی عمر دراز ہو چکے تھے، نگاہ جا کر رکی حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کے شاگرد تھے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی سے درس لیا تھا، لیکن حضرت کی نگاہ جا کر رکی شاہ وسیع اللہ پر کہ مجھ کو اپنے شاگرد سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، خط لکھا، اور ان کے خطوط آپ پڑھیے جو حضرت شاہ وسیع اللہ کے سوانے میں چھپے ہوئے ہیں، کس محبت سے اپنے شاگرد کو خط لکھا، اور کیسے القاب اس میں لکھے، اور کیسی اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ میں تو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا، اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے اور کچھ نظر کرم فرما دیجئے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا جواب لکھا، جو ایک شاگرد کو لکھنا چاہیے تھا، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی سفر کر کے گئے بیعت ہونے کے لیے، اور عجیب حالت، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کے سامنے شاگردی کی نسبت کی وجہ سے 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی بیعت ہونے آئے ہیں، اس لیے اس ضعف اور کمزوری کے باوجود اپنے شیخ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے ہوئے۔ بہت اصرار کیا حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی نے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ نے کہا کہ حضرت اس خدمت سے مجھ کو معذور رکھیے، میں آپ کے ادنا شاگردوں اور غلاموں میں ہوں۔ تو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک بوڑھے استاذ کا کچھ حق تمہارے اوپر ہے کہ نہیں؟ بس حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو کانپ گئے، کہا حضرت جو حکم ہو آپ کا، اور بیعت فرمایا، اور اس کے بعد اجازت و خلافت عنایت فرمائی۔ میں جو سنانا چاہتا تھا، کیسا تعلق تھا حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کو حضرت شاہ وسیع اللہ اپنے مرشد اور شاگرد سے۔ میں نے خود اپنے مرشد حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب سے سنا، اس زمانے میں حضرت طالب علم تھے اور دیوبند میں پڑھتے تھے، تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی خدمت میں شعبان کی چھٹیوں میں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جانے والے تھے۔ شعبان کو کئی مہینے باقی تھے کہ حدیث شریف کا سبق پڑھانے کے بعد حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی نے اپنے شاگردوں اور طلباء سے کہا
کہ میں ایک مشورہ تم سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ کہ میں شعبان میں جب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں تو میں کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ میں بہت غور کر رہا ہوں کہ کیا لے کر جاؤں ان کے لیے تحفہ، ہدیہ۔ تو کچھ طلبہ نے رائے دی، کچھ نے مشورہ دیا۔ حضرت شاہ صاحب کے سلسلے میں ان کے اس اہتمام کو دیکھ کر ایک طالب علم نے عجیب بات کہی، کہنے لگے حضرت آپ ان کے استاذ ہیں، آپ ہزاروں شاگردوں کے استاذ، عظیم عالم ہیں، آپ کا 4 مہینے پہلے سے اپنے مرشد کے خدمت میں کوئی ہدیہ لے جانے کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اتنا اہتمام کرنا، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے شاہ وصی اللہ صاحب کے لیے، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا؟ اور پھر جب حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بمبئی سے حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جو ان کا آخری سفر حج تھا، جس سے پہلے وہ اسی بمبئی میں جانے سے پہلے ان کی زبان پر بار بار یہ شعر جاری ہوتا تھا کہ پھول کیا ڈالے جائیں گے تم سے تربت پر، خاک بھی پھول کیا ڈالو گے تم میری تربت پر، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے ان کی زبان پر جاری کیا گیا، اور پھر وہ بحری جہاز سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور درمیان میں انتقال ہو گیا اور سمندر میں ان کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے۔ یہ خبر جب دیوبند میں پہنچی تو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، وضو کر کے اٹھ رہے تھے اور لوٹا ہاتھ میں تھا۔ کسی طالب علم نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کو پتہ چلا آپ کے شاگرد اور آپ کے مرشد شاہ وصی اللہ صاحب کا سفر حج کے لیے جاتے ہوئے سمندر میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی لاش ڈال دی گئی۔ بس حضرت کی زبان سے ایک آہ نکلی اور لوٹا چھوٹ کر گر گیا، اور اس کے بعد بیمار پڑ گئے، اتنی محبت مرشد سے کہ بیمار ہو گئے، اور اس کے چند مہینوں کے بعد ہی حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ گفتگو میں نے مخدوم گرامی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی مدظ اللہ العالی کے حکم پر اپنا ایک سبق سمجھ کر اس کے مذاکرے کے طور پر اس وقت یہ بات عرض کی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم سب میں جو روحانی کمی ہے اور جو ہماری کیفیات نہیں بن پا رہی، جو ہمارے دل کی دنیا نہیں بن پا رہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ احترام مرشد میں کمی ہے۔ رسمی تعلق ہو گیا، ضابطے کا تعلق ہو گیا، خانہ پوری کا تعلق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس کمی کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت زیادہ اپنے مرشد کو اپنی محبت اور عقیدت کا مرکز بنا لینا